اس حال میں انسان کے اندر وہ روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبادت میں، دعا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے. اور جب اس حال میں انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کیونکہ واقعی وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع کر رہا ہوتا ہے. ورنہ عام دنوں میں تو انسان ہر وقت کھانے پینے میں اور دیگر خواہشات کے پورا کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اسی طرح عبادت کا کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے، خواہ روزہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت قرآن ہو، ان سب کے کرنے سے ہماری روح اسٹرانگ ہوتی ہے، یعنی ہماری اسپرچل سائڈ جو ہے اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے. لہٰذا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی قرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قریب تو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے تو وہ دعا اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہے. یعنی انسان دل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو قبولیت کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی اور ایسا نہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، کہ جو بندوں کے حال سے واقف ہو، جس کے پاس اتنے اختیارات ہو، جس کے پاس اتنی قابلیت ہو، اتنا کچھ ہو کہ وہ بندوں کی ساری ضروریات پوری کر سکے، وہ تو اپنی تکلیف بھی دور کرنے پہ قادر نہیں ہوتے. اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مثال نہیں دی جا سکتی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کیونکہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، باقی خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ سب اس کے بندے ہیں. لہٰذا ہمیں اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب اس کے محسن بندوں کو حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف 56، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. لہذا نیکی کا کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بعد دعا کریں، چاہے آپ صدقہ خیرات کریں، چاہے آپ ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں. درود شریف تو خود ایک مکمل دعا ہے. اگر انسان کوئی بھی اور دعا نہ مانگے، صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اس کے ساری دعائیں، اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے. بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے. اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے. لہٰذا ایسے رب کو پکار کر کبھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے. زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تجھ سے دعا مانگ کے تو اے رب میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، میری تو ساری ہی قبول ہوئی. اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ نیک ہو، اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ ہر ایک کی سنتا ہے. اور پھر وہ کس شکل میں قبول ہوتی، یا تو اس کو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، یعنی اس درجے کی، یا پھر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دی جاتی. اور وہاں جا کر تو بندہ یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ساری دعائیں حسنات کی شکل میں میزان کو بھاری کرنے والی بن جاتی. اور یاد رکھیے کہ جتنے خلوص کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ دعا اوپر اٹھتی ہے اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے. جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے. لہٰذا کمی ہمارے اندر ہوتی، ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم پورے یقین سے نہیں مانگتے، ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہوتا، لہٰذا قبولیت بھی اس درجے کی نہیں ہوتی. یاد رکھیے تمام مخلوق اللہ سے مانگتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے مانگ رہے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں. یعنی ایک دن اگر ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو اگلے دن پھر مانگ لی جائے، پھر مانگ لی جائے. اور کیونکہ ہمارا رب قریب ہے، مجیب ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین.
اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے، یعنی دعا اگرچہ ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ پکارنا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے اور اس پر بھی انسان اجر پاتا ہے، اور یاد رکھیے وہ بہترین قبولیت بخشنے والا ہے۔ قرآن و حدیث میں دعاؤں کی قبولیت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارا رب ناممکن کو ممکن بنا دینے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ سورۃ الصافات میں آتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے، کتنے اچھے قبول کرنے والے، یعنی ان کی دعا ہم نے قبول کر لی۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ الانبیاء میں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول کی ان کی دعا۔ جب ہمیں شیطان ہمارے دل میں مایوسی ڈالے کہ تمہاری نہیں سنی جائے گی، تمہاری نہیں قبول ہوگی، پتہ نہیں مانگ قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو فوراً سوچا کرے کہ نوح علیہ السلام کی تو اللہ نے قبول کر لی تھی، وہ ضرور میری بھی دعا قبول کر لے گا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا، فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے، یعنی باقی ایمان والے بھی اگر یونس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور اپنے قصور کا اعتراف کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بھی سنے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ مانگنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے، بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، یعنی جو باقی دعائیں کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کس طرح دعا کی جاتی ہے اور کیسے وہ قبول ہوتی ہے اور کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اس لیے اس رب سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قال رب السجن احب الی مما يدوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے یہ کہنے پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ تو ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے رستے پر ہرگز نہ چلو جو جانتے نہیں ہیں، یعنی فرعونی اور ان کے اہل و عیال اور ان کی آل۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا،
بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی ہوگی، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہوگا اور ہر حال میں رب کو پکارتے چلے جانا ہوگا، رغبت سے بھی اور خوف سے بھی، یعنی اللہ سے امید رکھتے ہوئے بھی اور اس سے ڈرتے ہوئے بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمائی. حضرت سارہ نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. جب وہ ایسے ظالم بادشاہ کے پاس گھیر کے لائی گئی کہ جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، پھر دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے. اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا. ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو اس مصیبت سے نجات ملی. اور یہاں انہوں نے اپنے نیک اعمال، اپنی چیسٹی کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھا. پھر اسی طرح ایک اور قصہ آتا ہے غار والوں کا، جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ہے جو کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی. اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا. اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ سے دعا کرو، یعنی اچھے عمل کو وسیلہ بنا کے دعا کرو. تو بہرحال جب اس نے دعا کی اپنے والدین کی خدمت کے حوالے سے تو چٹان تھوڑی سی رک گئی. پھر دوسرے شخص نے دعا کی اور اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، چٹان تھوڑی اور سرکی. اور پھر اسی طرح تیسرے شخص نے بھی، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا تو یہاں ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے. چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور تینوں شخص باہر آ گئے. یہ تفصیلی کہانی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2215 میں ملتی ہے. جو شوق رکھتے ہوں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. اسی لیے ہم دن میں کئی بار سورۃ الفاتحہ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ساتھ پڑھتے ہیں کہ صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں. یعنی بندہ دعا میں عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنا سر، اپنا ماتھا، اپنا ناک اللہ کے آگے رگڑتا ہے. اور یہ عبودیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. یہ بندے کے لیے سب سے بلند مقام ہے جس میں وہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب اس کو عزت بخشتا ہے. جو بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں ضرور خیر ڈالتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. جو مسلمان بھی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دے اللہ اسے ضرور نوازتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ جلدی عطا فرمائے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دے. لہٰذا ہمیں خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتے ہیں. جب رات کا ایک تہائی حصہ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں. اب رمضان میں سحری کے وقت تو اٹھنا ہی ہوتا ہے. یہ وہی وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا اور خصوصاً استغفار بخشش کی دعا مانگنے کا ہوتا ہے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. پھر فرمایا کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں. تو جو لوگ اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، خاص طور پر ان حالات میں، آج کل کے دنوں میں کورونا کی وجہ سے جب لوگوں کے اوپر ایک خاص تنگی آئی ہوئی ہے، مشکل آئی ہوئی ہے ہر طرح کے معاملات میں، خصوصاً رزق کے معاملے میں، تو اس میں بندہ اپنے رب سے رزق مانگے. اور رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنی ساری حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے اور رکھنے کا ایک بہترین موقع ہے. آپ کم از کم 30 ایسی دعائیں لکھ کے رکھ لیں کہ جو آپ نے اپنے رب سے مانگنی. اگر وقت تھوڑا بھی ہو تو ہر روز کے لیے ایک دعا خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ سحری کے وقت مانگے. استغفار تو مانگے ہی مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دعائیں بھی، جو آپ کے دل میں جو بھی پریشانیاں، جو بھی دکھ ہیں، جو بھی غم ہے، جو بھی حسرتیں ہیں، اپنے اندر اپنے لیے کوئی بھی کمی محسوس کرتے ہیں، یا اپنی اولاد کے اندر، یا اپنے والدین کی طرف سے پریشان ہے، یا شوہر بیوی کی طرف سے اور بیوی شوہر کی طرف سے پریشان ہے، یا رزق کے معاملے میں پریشان ہے،
تو اللہ سے مانگے. ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے آئے اور آپ کے سارے غم اور دکھ دور ہو جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے کہ میں اس کی تکلیف دور کر دوں. تو کسی بھی چیز سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے دور کرنے کے لیے اپنے رب کو پکاریں. فرمایا, حدیث میں آتا ہے, یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے, یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتے رہتے ہیں. تو اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے, لہٰذا قبولیت کے لیے اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ, کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, تم تو بہت گناہگار ہو, تمہاری کہاں سنی جائے گی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو, بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو ترک نہ کرو کسی بھی حال میں. بڑے سے بڑا جرم کیا, بڑے سے بڑا قصور کیا, لیکن اللہ سے مایوس نہ ہو. وہ کہتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ چیز تمہیں دعا مانگنے سے نہ روکے, کیونکہ بلیل انسان والا نفس ہی بصیرہ, انسان اپنے بارے میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہے, خوب آگاہ ہے. بس اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول فرمائی, حالانکہ وہ تمام مخلوقات سے بدتر ہے. اس نے کہا تھا قال انذرنی الی یوم یبعثون, کہ مجھے اس دن تک مہلت دے رب جب یہ سب اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو مہلت دے دی, لیکن وہ اپنے سے مانگنے والوں سے محبت رکھتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے, اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے, جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے, زیادہ مانگے, انسسٹ کرے, مانگتا چلا جائے, بار بار مانگے. اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے, جو اس سے نہ مانگے, اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے رب, یہ تو ہی ہے کہ جو مانگنے والے سے محبت کرتا ہے, ورنہ مخلوق تو مانگنے والوں سے نفرت کرتی ہے, اور اس کے برعکس اگر کوئی تجھ سے نہ مانگے تو اس کو ناپسند کرتا ہے. یاد رکھیے ہر چیز اللہ سے مانگیے, چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز. بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو ان کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے, لیکن بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو رب کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے, معزز ہو جاتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں, بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں, تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں, تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں, تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو کہ وہ جو کچھ ہو مجھ سے مانگے عطا کر دوں, تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے, گویا کچھ بھی کمی نہیں. لہٰذا ہمیں اللہ سے ہدایت بھی مانگنی, اللہ سے کھانا بھی مانگنا ہے, لباس بھی مانگنا ہے, گناہوں کی بخشش بھی مانگنی, اور وہ سب کچھ مانگنا ہے جو ہماری ضرورت ہے. دعا بہترین دوا بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں دعا سب دواؤں سے زیادہ نفع بخش ہے, سب دواؤں سے زیادہ. یعنی آپ دوا کھا بھی لیں لیکن اگر اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو دعا کی وجہ سے وہ دوا بھی زیادہ بہتر کام کرے گی. اور یہ مصائب و مشکلات کی دشمن ہے, یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے. تکلیف نازل ہونے کو روکتی ہے, اسے ختم کر دیتی ہے, یا جب وہ تکلیف نازل ہوتی ہے تو دعا اسے کم کر دیتی ہے, اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے, میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں. تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت ساتھ ہی ہو جاتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی معاملے میں اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, دل میں بدگمانیاں لوگوں کے بارے میں لا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے گلے شکوے. نہیں, ان سارے مواقع پر جلنے کڑنے کی بجائے, پریشان ہونے کی بجائے فوراً اللہ سے مانگنا شروع کر دیں, فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات ہمارے اوپر لاتے اس لیے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں, کیونکہ ہم خوشحالی میں تو کم ہی یاد کرتے ہیں, لیکن افسوس یہ کہ ہم تو بدحالی میں بھی اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں. بندوں سے توقع رکھتے ہیں لیکن بندے مایوس کرتے ہیں, اور انسان ہیں بھی کمزور. ہم سب محتاج ہیں اللہ کے, دینے والا تو وہی ہے, لہٰذا اس سے مانگے, وہ اللہ اپنے بندوں کے دل میں آپ کی مدد کا خیال ڈال دے گا. پھر یاد رکھیے کہ دعا صرف ایک دفعہ مانگ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو قبول نہیں ہوئی, تکرار سے مانگتے چلے جائیں. ابو درداء کہا کرتے تھے کہ دعا مانگنے میں زور صرف کرو, زور لگاؤ, کیونکہ جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے, اور جو اللہ سے نہیں مانگتا,
اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے دعا مانگ کے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور بندوں کی مایوسی پہ رب مسکراتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. ابو رزین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی وہاں سے تو خیر و بھلائی ملے گی ہی ملے گی. یاد رکھیے کہ دعا جب مانگتے ہیں ہم قبولیت کی امید کے ساتھ، تو بعض اوقات وہ اس طرح چیزیں ہوتی نہیں. تو اس کے کچھ درجے ہیں. کبھی تو انسان کو وہ چیز ویسے ہی مل جاتی ہے، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، کبھی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ہم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں، اس لیے ہم بہت جلدی کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. حالانکہ وہ قبول کر چکا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمیں اس بلا سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے جو راستے میں آ رہی ہوتی. تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو بلا پیچھے واپس چلی جاتی ہے. دعا جو ہے وہ قضا کو بھی بدل دیتی، تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، قضا کو بھی رد کر دیتی ہے. ایک مصیبت آنے والی ہوتی، ایک آفت آپ کے راستے میں ہوتی ہے کہ اتنے میں آپ کسی اور چیز کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے، تو آپ کا رب آپ کو وہ چیز دینے کی بجائے آپ کی وہ آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے. لیکن کبھی جیسے انسان مانگتا ہے ویسے ہی مل بھی جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نیک بیٹے کی دعا مانگی تھی، صرف بیٹے کی نہیں. رب ھب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، یعنی جس کے اندر بردباری ہو وہ واقعی نیکی کے راستے پر اس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے. اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے بھی بہتر عطا کرتا ہے. عمران کی بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تو مجھے جو اولاد دے گا میں اس کو تیرے لیے نظر مانوں، یعنی انہوں نے نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں وہ آزاد ہوگا تو مجھ سے قبول فرما. تو جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بیٹی تھی، تو پریشان ہو گئی کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر نہیں. اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا. قرآن مجید میں آتا ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، لہٰذا تم لڑکی کو معمولی چیز نہ سمجھو. بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی. اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے کوئی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کبھی دعا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول ضرور کرتا ہے، لیکن ہمیں مانگنے کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے. اخلاص اور پوری توجہ سے دعا کریں، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں. یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، چاہے تو مجھ پہ رحم کر، چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے. پھر خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. آج کل کے بعض اوقات ہم موبائل پہ میسیجز چیک کرتے رہتے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں اور دل کہیں کا کہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر آپ جاری رکھیں، کوئی بھی کام کرتے ہوں، لیکن جو آپ کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، جو مانگنے کی چیزیں، ان کو دل لگا کے مانگے.